نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ اللهم صل وسلم وبارک على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح اللهم صل وسلم وبارك على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد اللهم صل وسلم وبارك على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبس مل کے پڑھ لیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ و اعظم شانہ ولا الہ غیرہ کے حضور دعا اے ذات احد و صمد اے ذات غفور و رحیم اور اے ذات ستار و غفار تو ہماری لغزشوں خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما ہمارے ظاہر باطن پر اپنا خاص لطف و کرم فرما ہمارے گھروں پر اپنی خصوصی عنایات رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات بلیات امراض اور حادثات سے پورے عالم انسانیت کو بالخصوص حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو تمام اسلامی ملکوں شہروں بستیوں کو اور خاص طور پر کریے عشق محمد ارض وطن پاکستان کو محفوظ اور مامون فرما یکم محرم الحرام ہے اور آج سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کریم یہ 1447 ہجری کا سال ہم سب کے لیے پوری روئے زمین کے مسلمانوں اور انسانیت کے لیے امن کا سلامتی کا خیر اور عافیت کا باعث بنے اور اللہ رب العالمین اس سال میں پہلے سے زیادہ ہمارے لیے آسانیاں اور برکات جو ہے وہ فراہم فرمائے یکم محرم الحرام آپ کے علم میں ہے کہ یہ یوم شہادت ہے حضور سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آج کی ہماری گفتگو انہی کی بارگاہ ناز میں ارغمان نیاز ہوگا اللہ کریم حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے سورہ فتح کی آخری آیت جو 29 نمبر ہے اس کا ایک حصہ آج کی گفتگو کا عنوان بنایا ہے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، جب سے کائنات ہے تب سے ان کی رسالت ہے، اور قیامت تک انہی کی رسالت کا ڈنکا بجے گا۔ تو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ خوش نصیب ہستیاں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنگت، رفاقت اور صحابیت کا شرف حاصل ہوا، ان کی عظمت و شان کا خطبہ دیا جا رہا ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ جو آپ کے صحابہ ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے بہادر اور دلیر ہیں۔ سخت معنی نہیں ہے، اشداء الشدید، شجاع اور بہادر اور دلیر کو کہتے ہیں کہ وہ کفر کے مقابلے میں بزدلی نہیں دکھاتے، بڑی بہادری اور بڑی شجاعت اور بصارت کے ساتھ وہ کفر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی خصوصیت ہے، پہلا وصف ہے، اور اس وصف کے مظہر اتم صحابہ کرام میں فاروق اعظم کی ذات گرامی۔ رحماء بینہم، آپس میں بہت رحیم اور کریم ہے۔ اس کے مصداق علماء تفسیر کہتے ہیں وہ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو ان کو دیکھے گا سجدے کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے اللہ کے فضل کی تلاش میں مگن ان کو پائے گا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کے چہروں پر ان کی نشانیاں جو ہیں وہ سجدوں کی بڑی واضح ہیں کہ ان کے نورانی چہرے ہوں گے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، ان کا ابا برکت ذکر حضور کے صحابہ کا یہ تورات نے بھی کیا اور انجیل نے بھی کیا۔ تو صاحب وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تاریخ اسلام کی اتنی بڑی اور اہم شخصیت ہیں کہ ان پر گھنٹوں کیا مہینوں اگر بات آدمی کرتا چلا جائے تو بات ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے مناقب، آپ کے فضائل بے حد و بے حساب ہیں، اور ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین جلوہ آرا ہیں، حضور ان کے دامن میں رونق افروز ہیں، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو سیدہ ام المومنین پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوں؟ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ۔ اب سماوات کا سائنسی طور پر میں تعارف نہیں کرواتا کہ وہ گلیکسی جس میں ہماری زمین ہے اس میں 1,00,000 ملین سٹار ہیں، 1,00,000 ملین ستارے ہیں، پلینٹس ہیں، اور سائنس کہتی ہے ایسی 500 ملین گلیکسیز ہیں۔ اور جب یہ نیوٹن کی سیٹ پہ بیٹھنے والا سائنٹسٹ جو ہے اسٹیفن ہاکنگ یہ بات کر رہا تھا، اس سے سائنسدانوں نے پوچھا ہاؤ کین یو سے دس کہ 500 ملین گلیکسیز ہیں؟ اس کا جواب یہ تھا، یہ میرا سائنسی اندازہ ہے، کائنات اس سے بڑی تو ہو سکتی، چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو مفہوم اور مطلوب اس کا یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ آج تک سائنس جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کا حساب نہیں کر سکی اور نہ قیامت تک کر سکے گی۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں وہ شخص جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اس کا نام فاروق اعظم رضی اللہ سیدنا۔ جتنی آیات قرآن مجید میں صحابہ اور ان کی فضیلت پر موجود ہیں وہ ظاہر ہے، اس کے اولین مستحق تو سرکار نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ہی ہیں، اور جو بھی فہرست ہے وہ بیت رضوان کے صحابہ ہوں، وہ 313 مجاہدین بدر ہوں، وہ عشرہ مبشرہ ہوں، وہ خلفائے راشدین ہوں، ان سب میں حضرت فاروق اعظم کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے۔ اور پھر یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ میں شیخین فی صحابہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے افضل اور کوئی نہیں، یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ جی وہ شیخین فی صحابہ ہیں، اور یہ فضیلت
اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ کی غلامی اور محبت سے ملی۔ پھر ترمذی کے باب میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا الشیطان یفر من ذل عمر، شیطان کا روب اور دبدبہ ایسا ہے کہ جہاں فاروق اعظم موجود ہوں شیطان اس راستے میں آتا ہی نہیں ہے، ان کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اور یہ بھی حضور نے فرمایا الحق ینطق علی لسان عمر، اللہ رب العالمین نے حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان پر حق کو جاری فرمایا۔ میں خلفائے راشدین جو کتاب ہے شبلی نعمانی کی وہ دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 20 آیتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں، کتنی؟ 20 آیتیں ایسی ہیں کہ فاروق اعظم آ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہی ان کی خواہش جو ہے وہ وہی بن کے قرآن میں شامل ہو جاتی ہے۔ شراب کی حرمت کے احکام ان کی خواہش پہ نازل ہوئے، اسی طرح پردے کے احکام ان کی خواہش پہ نازل ہوئے۔ پھر حرم کعبہ میں ہے، عرض کیا یا رسول اللہ دل چاہتا ہے مقام ابراہیم کو ہمارے لیے مصلی بنایا جائے، آرڈر آ گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ 20 آیتیں وہ ان کی خواہش پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد اسی کی طرف اشارہ کر الحق ینطق علی لسان عمر۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، یہ عقیدہ ہمارا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، قیامت تک آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے، اس کے باوجود حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو فاروق اعظم نبی ہوتا۔ فاروق اعظم، اس کی شرح میں حدیث کی علماء نے لکھا ہے کہ یہ ان کے باطن کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کا جو باطن ہے، ان کا جو دل ہے، اس کی جو کائنات ہے، وہ اتنی لطافت مآب ہے، ان کا سینہ اور باطن اتنا پاکیزہ ہے کہ اگر میرے بعد وہی جاری رہتی تو فاروق اعظم کے سینے پہ وہی اترتی، فاروق اعظم نبی ہوتے۔ 27 سال آپ کی عمر شریف ہے جس وقت آپ مکہ المکرمہ میں موجود ہیں، اور حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ قبیلہ بنو عدی کے آپ معروف شخصیت ہیں، اور میں سارے تفصیلات کو چھوڑ رہا ہوں جی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان سے آپ کا خاندان 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور سے مل جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی دھیان میں رہے کہ آپ کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ وہ امہات المومنین جو مومنوں کی مائیں ہیں ان میں شامل ہے، یعنی آپ کی ایک بیٹی حضور کے عقد شریف میں ہے۔ تو یہ جو تعلق ہے نسبی اور خاندانی، اس کی نزاکتوں کا بیان جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ چھپ چھپ کے تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، 2 بندے مسلمانوں کو بہت ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ جب ان کو کوئی پتہ چلتا ہے اس بندے نے اسلام قبول کیا، وہ اس کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں۔ ایک کا نام عمر ابن شام ہے جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں، اور دوسرا بندہ جو ہے جو بڑی سختی کرتا ہے اسلام قبول کرنے والوں پر، اس کا نام عمر ابن خطاب ہے۔ تو جتنی بھی وہ غریب کمزور مسلمانوں پر سختی کرتے تھے، کسی ایک شخص کو بھی وہ اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے۔ اس بات پہ پریشان تھے جتنا بھی مارتا ہوں ان لوگوں کو، یہ اسلام سے بھاگتے نہیں ہیں، اسلام کا دامن چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایک دن پھر مصمم ارادہ کیا، تلوار لے کے نکلے کہ آج میں پیغمبر اسلام کا ہی علیہ باللہ خاتمہ کر دیتا ہوں، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو تلوار لے کے نکلے ہیں گھر سے، تو راستے میں ایک صحابی ملے ہیں سعید بن زید۔ پوچھا عمر بڑے جلال میں ہو، تلوار ہاتھ میں، کدھر جا رہے ہو؟ تو اپنا ارادہ ظاہر کیا، تو فرمایا تم پیغمبر اسلام کے خاتمے کے لیے جا رہے ہو، اسلام تمہارے گھر میں آ چکا ہے، تمہاری بہن فاطمہ، تمہارے بہنوئی جی وہ مسلمان ہو چکے ہیں، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تو پھر تیزی سے دوڑے ہیں، بہن کے دروازے پہ آئے ہیں جی، کان لگا کے سنا ہے کیا ہو رہا ہے اندر، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔
کہ دروازے اندر گئے ہیں، انہوں نے صاحب جو ہیں ان کو لپیٹا ہے، تو پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے پھر قرآن سنایا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تو میدانی کہ سوزے کراتے تو دیگر گوں کر تقدیر عمر را، کیا بیٹی اگر تجھے اپنی اہمیت کا احساس ہو جائے تو تیرا کریکٹر یہ ہے کہ تیرے قرآن پڑھنے سے فاروق اعظم کی تقدیر بدل۔ تو جس گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں اس گھر کے رہنے والوں کی تقدیر بدل جاتی، تقدیر بدل جاتی۔ ویسے علماء نے جو محققین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ ساری باتیں تو درمیان میں آئی جاتی ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور رسالت مآب علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مولا اللہم اعز الاسلام او بے عمر ابن حشام او بے عمر ابن خطاب۔ مکہ کی اس وادی میں 2 بندے ہیں، اللہ کسی ایک کو اسلام کے دامن میں بھیج کے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما، اسلام کی عزت بڑھا۔ یہ دعا کی ہے سرکار دو عالم، اور تیرے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ نبی کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العالمین نے اسلام کے لیے فاروق اعظم کا انتخاب کیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سارے صحابہ مرید ہیں، حضور کے چل کے آئے ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کیا ہے، لیکن فاروق اعظم وہ ہیں، عمر ابن خطاب وہ ہیں جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگا ہے، رب سے۔ تو وہ مراد رسول ہے یا مراد قلب رسول ہے؟ اللہ سے مانگا ہے۔ اور کس ارادے سے مانگا؟ اللہ ان کے اسلام میں آنے سے اسلام کی عزت میں اضافہ ہو، یہ دعا کا حصہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول کیا ہے تو بہن کے اوپر تشدد بھی کیا، اس نے کہا توڑ دو گر ہڈیاں میری سبھی، دامن آمد نہ چھوڑوں گی کبھی۔ فاروق اعظم تمہاری مار پیٹ ہمیں اسلام سے ہٹا نہیں سکتی ہے، نبی کا دامن پکڑ لیا ہے، اب یہ قیامت تک ہم نہیں چھوڑنے والے۔ تو پھر کہا چلو مجھے بھی اسی بارگاہ میں لے چلو جہاں سے یہ دولت تمہیں ملی ہے۔ تو حضور دار ارقم میں جہاں خفیہ طور پہ تبلیغ ہوتی تھی وہاں لے کے آئے ہیں۔ 30 سال عمر ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ہاتھ میں تلوار ہے۔ دربان نے آ کے رسول اللہ کو بتایا، باہر دروازے پہ عمر ابن خطاب ہے، تلوار لے کے آیا ہوا ہے۔ تو حضرت حمزہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کا 39واں نمبر ہے، فاروق اعظم کا 40واں نمبر ہے۔ تو انہوں نے کہا آنے دو، فکر کی بات نہیں ہے، نیک نیتی سے آیا ہے سینے سے لگائیں گے، اگر کسی برے ارادے سے آیا ہے تو حمزہ اسی کی تلوار سے اس کا سر کاٹ کے اس کی دھڑ پہ رکھ دے گا۔ جی تو حضور نے اشارہ کیا اب اس کی ضرورت نہیں ہے، خود اللہ کے محبوب نے دروازہ کھولا۔ فاروق اعظم وہ ہیں کہ جب وہ اس دار المبلغین میں، اس دار ارقم میں داخل ہوئے ہیں، حضور نے اٹھ کے ان کے لیے دروازہ کھولا ہے، بازو پکڑ کے کہا عمر کیسے آئے ہو؟ تو حضور کی جلالت مآب آواز نے دی ماحول ہی بدل دیا۔ حضور میں آپ کے قدموں میں سر رکھنے آیا ہوں، اسلام لانے قبول کرنے کے لیے آیا، کلمہ پڑھنے آیا۔ 40 کا عدد پورا ہوا اور تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام سے مسلمان اتنے خوش ہوئے کہ اسلامی تاریخ میں پہلی دفعہ نعرہ تکبیر فاروق اعظم کے اسلام پر وہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر اللہ، اور کہتے اتنی زور سے صحابہ نے تکبیر کا نعرہ لگایا پاتی جو اب وہ گونج۔ یہ ہے فاروق اعظم جن کو رب سے مانگا تو مراد قلب مصطفیٰ بھی ہیں۔ اور میرا کہنا یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم انتخاب خدا بھی ہیں کہ 2 آپشن تھے، کہا اللہ جس کو تو پسند کرتا ہے اسلام میں بھیج دے، تو اللہ نے انتخاب کر کے فاروق اعظم کو اسلام میں بھیجا، حضرت عمر ابن خطاب کو اسلام میں بھیجا ہے۔ ابتدائی گفتگو کے بعد ان کا بانک پن دیکھیے، ان کا دبدبہ روب دیکھیے، کہا یا رسول اللہ جب آپ اللہ کے سچے برحق نبی ہیں، اسلام سچا دین ہے، قرآن سچی کتاب ہے، تو پھر چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھیں؟ آج فاروق اعظم مسلمان ہوا ہے، چلو اپنی اس جماعت مسلمین کو لے کر حرم میں چلتے ہیں، جی آپ نماز پڑھیں میں پہرا دوں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس وہ کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے قبول اسلام سے اسلام کی عزت میں جو اضافہ ہوا اس کا تذکرہ ممکن نہیں، کہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضور، لے کے اپنی جماعت کو نکلے، 2 صفیں بنائی ہیں، ایک صف کا پہرا سیدنا فاروق اعظم دے رہے ہیں، ایک صف کا پہرا تلوار لے کے حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء صد اللہ ورث وہ دے رہے ہیں۔ اعلانیہ نماز پہلی مرتبہ آپ کے قبول اسلام کے بعد حرم میں پڑھی گئی۔ پھر ہجرت کی ہے تو سارے لوگوں کے مختلف انداز ہیں، لیکن اے فاروق اعظم، تیری عظمت کردار پہ قربان جائیں، گھر سے پوری تیاری کی ہے، مجاہد کا پورا لباس پہنا ہے، پورا اسلحہ وہ زیب تن کیا ہے، بیت اللہ الکریم آئے ہیں، کعبۃ اللہ الکریم کا طواف کیا ہے، کافر و مشرکوں کی ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو للکار کے کہا سنو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو گیا ہے، ہجرت کر رہے ہیں، اگر کوئی بے ایمان یہ سمجھتا ہے مسلمان ہمارے ظلم سے تشدد سے ہماری طاقت سے ڈر کے ہجرت کر رہے ہیں، آج فاروق اعظم مدینے کے لیے ہجرت کرنے نکل رہا ہے، اگر کسی کو اپنی ماں کو روتا دیکھنا ہے، اپنی بیگم کو بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہو، فاروق اعظم کا راستہ روک کے دکھاؤ، فاروق اعظم کا راستہ روک کے دکھاؤ۔ اور پھر دیکھا تاریخ نے ان کی اس للکار کا کسی نے جواب، کسی میں ہمت نہیں ہوئی فاروق اعظم کا راستہ روکنے۔ تو یہ وہ عزت ہے جو فاروق اعظم کے اسلام میں داخل ہونے سے مسلمانوں کو ملی، اسلام کو ملی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنے دور خلافت میں 10 سالوں میں 12 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا۔ کتنا؟ 22 لاکھ مربع میل کے وہ حکمران تھے۔ اب ان کے فضائل اور مناقب جو ہیں ان کا اظہار اور بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ علاقے جو مصر کے ہیں، شام کے ہیں، عراق کے ہیں، ایران کے ہیں، یہ سارے پہلے ایران کے، تو آپ کے دور میں یہ سارے علاقے، یہ سارے ملک جو ہیں وہ فتح ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے جی۔ اور علامہ اقبال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جی، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اس کی تمکنت، اس کا روب اور دبدبا کہ کیسر و کسرا اس کے نام سے کانپیں، لیکن اس کی سادگی کا عالم کیا ہے جی، کہ انتہائی سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ اقبال نے کہا عام مسلمانہ امیری کرداند، در شہنشاہی فقیری کرداند، کہ وہ مسلمان ایسے امیر تھے کہ وہ شہنشاہ ہو کر بھی فقیروں کی سی زندگی جو ہے اس کو اختیار کیا ہوا تھا۔ انہوں نے بہت سادگی کے ساتھ وقت گزارتے تھے جی۔ اور حضرت حسن مجتبیٰ شہزادے ہیں کس کے؟ امام زین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کے۔ وہ کہتے ہیں ایک دن میں نے ممبر پہ بیٹھے ہوئے فاروق اعظم کو دیکھا، خطبہ دے رہے ہیں، تو میں نے دیکھا انہوں نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے اس پر 12 پیوند لگے ہوئے، 12 پیوند، اور اس میں چمڑے کی ٹاکیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ عام مسلمانہ امیری کرداند، در شہنشاہی فقیری کرداند۔ تو اتنے بڑے علاقے کا حکمران اور یہ انداز سادگی کا، اور جتنی دولت آتی تھی ساری وہ غرباء اور مساکین میں تقسیم ہوتی تھی۔ جب ایران فتح ہوا ہے تو بہت مال غنیمت آیا، خزانے کے ڈھیر لگ گئے ہیں بار میں، وہ ساری دولت کو دیکھ کے فاروق اعظم رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا یہ تو خوشی کا موقع ہے، اتنا بڑا مال آیا ہاتھ، سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، تو فرمایا اس دولت نے کسرا کو برباد کیا۔ میں سوچتا ہوں یہ ہمارا امتحان تو نہیں ہے، اگر کسرا کے حکمران یہ دولت غریبوں پر خرچ کرتے تو نہیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ پھر بلایا حضرت سراقہ کو، کہا اس ڈھیر میں سے سونے کے کنگن اٹھاؤ اپنے ہاتھ میں۔ تمہیں یاد ہے سفر ہجرت میں جب تم نے حضور پر تیر تانے تھے، مارنے کا ارادہ کیا، تو حضور نے فرمایا تھا تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ مسلمان میں تو کہا اس سونے چاندی کے ڈھیر میں سے کسرا ایران کا بادشاہ جو کنگن پہنتا تھا وہ اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں میں لو اور جاؤ، یہ کنگن تمہارے اس سپرد۔ اور کیا مہربانی تھی ان کی صحابہ پر اور مسلمانوں پر، اس کا بیان نہیں۔
یہ جو دی 100 کتاب ہے مائیکل ایچ ہارٹ نے لکھی ہے، دی 100، دنیا کے 100 عظیم انسان، اس نے پہلے نمبر پر تو حضور کا ذکر کیا ہے، اور اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ دنیا کے وہ عظیم انسان جنہوں نے اپنی کسی خدمت سے انسانیت کو متاثر کیا ہے، کسی فن سے، کسی ایجاد سے، یہ کسی کارنامے سے۔ تو دنیا کے ان 100 انسانوں میں پہلے نمبر پر حضور کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے he was the only man in history who was supremely successful both religion and secular level، کہ محمد رسول اللہ انسانی تاریخ میں وہ واحد و یکتا انسانیت کا رہنما ہے جس نے انسانوں کی زندگی میں کامیاب روحانی اور مادی انقلاب جو وہ برپا کیا ہے، یہ اس نے لکھا۔ پھر اس فہرست میں پوری اسلام کی تاریخ میں سے دوسرا انتخاب اس کا فاروق اعظم، 58 نمبر آرٹیکل جو ہے اس کا، وہ حضرت فاروق اعظم، اور اس میں لکھا ہے فاروق اعظم نے نظام سلطنت اور ریاست کا جو نقشہ بنایا اور جس طریقے سے اسلامی فرائی ریاست کو آگے بڑھایا ہے، قیامت تک روئے زمین پر اگر کوئی حکمران ایک فلاحی ریاست بنانا چاہے گا، اس کے لیے لازم ہے کہ فاروق اعظم کے نقش قدم پہ چلے، ان کا دیا ہوا نقشہ جو ہے وہ سامنے رکھے۔ اور کیا انداز ہے ان کا نرالا اور چھوٹا جی۔ مدائن جب فتح ہوا، بہت مال غنیمت آیا، آپ نے وہ اسامہ بن زید بن حارثہ جو حضور کے آزاد کردہ غلام کے، ان کو 1000 درہم دیے، اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دیے اس میں سے۔ تو بیٹا کہتا ہے میں تو حضور کی قیادت میں جنگوں میں شریک ہوا ہوں، یہ اسامہ تو اس وقت بہت چھوٹا تھا، تو آپ نے اس کو ترجیح دی۔ فرمایا بیٹا میں نے صرف یہ دیکھا ہے کہ حضور کا تعلق کیسا ہے، اسامہ سے حضور تجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے، میں نے محبت رسول کو معیار بنا کے ان کو ڈبل وظیفہ دیا۔ پھر یہ جب ایران کا مال غنیمت آیا ہے تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو 500 درہم دیے، امام حسین علی مقام کو بلایا، امام حسن مجتبی ان کو 1000 درہم دیے ہیں، تو انہوں نے کہا ان کو زیادہ دیے ہیں، حالانکہ یہ بچے تھے حضور کے دور میں، ہم تو حضور کی قیادت میں لڑتے تھے۔ فرمایا نہیں، جتنی محبت حضور کو امام حسن سے تھی، امام حسین سے تھی، تجھ سے نہیں تھی۔ میں نے سرکار کی محبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کام جو ہے وہ کیا۔ اور پھر جب ایران فتح ہوا ہے تو قیدیوں کے اندر ایک خاتون ہے جو بادشاہ ایران کی بیٹی ہے جس کا نام شہر بانو ہے، اور یہ بات توجہ سے سنو، کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدسیہ جی جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، وہاں ایک بہادر خاتون شہر بانو بھی کھڑی ہے جو امام حسین علی مقام کی عالیہ مکرمہ ہے، حضرت امام زین العابدین کی والدہ۔ یہ کھڑی ہے قیدیوں میں، کہا اصحاب سے مشورہ کیا 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 جائے، انہوں نے کہا یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، اپنے بیٹے کے ساتھ اس کا نکاح کر۔ اے فاروق اعظم تیری محبت اہل بیت پہ قربان جائیں۔ فرمایا نہیں، حسین ابن علی کو بلاؤ۔ حضرت امام حسین علی مقام کو بلایا گیا، کہا بیٹا یہ جنت دنیا کی شہزادی ہے، تو جنت کا شہزادہ ہے، میرا جی چاہتا ہے شہر بانو کا نکاح اے امام حسین آپ کے ساتھ کر دیا، جاؤ والد گرامی سے پوچھو۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے بھی اس مشورے کو قبول کیا، حضرت شہر بانو کا نکاح فاروق اعظم نے حضرت امام حسین علی مقام سے پڑھایا۔ اور یہ جو زین العابدین ہیں جن سے قیامت تک سیدوں کی ساری اولاد چلی ہے، یہ فاروق اعظم کی عدل کی نشانی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو حسبی نسبی سید ہے وہ سیدنا فاروق اعظم کا گستاخ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا میں سید کا وجود فاروق اعظم کی عدل کی سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑی نشانی۔ تو فاروق اعظم اس طرح سے محبت کر۔ پھر یہ بھی تذکروں میں موجود ہے، بچے کھیلتے ہیں نا تو آپس میں تکرار بھی ہو جاتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے تکرار ہو گئی، حضرت امام حسین علی امام حسین علی مقام نے کہا بیٹا تو میرا غلام ہے، تیرا باپ میرے نانے کا غلام۔ وہ آئے فاروق اعظم کی بارگاہ میں، دوستوں میں میری توہین کی ہے کہ تو میرا غلام ہے، تیرا باپ میرے نانے کا غلام ہے۔ کہا بلاؤ امام پاک کو، بلایا ان کو، کہا یہ بات تم نے کہاں کی ہے؟ لکھ کے دے سکتے ہو؟ لکھ کے دے سکتے ہیں، جو بات امام حسین زبان سے کر سکتے ہیں لکھ کے دینے میں کیا؟ لکھ کے دیے، لکھوایا، اٹھ کے ان کی دستبوسی کی اور وصیت کی
میرے کفن میں امام حسین علی مقام کی یہ تحریر رکھ دینا کہ میرا بیٹا حسین کا غلام ہے، عمر اس کے نانا کا غلام ہے۔ تو یہ تعلق ہے قربت کا اور یہ محبت کا۔ پھر دعا کیا کرتے تھے، اللہ مرزقنی شہادتن فی سبیلے کا وموتی فی بلد رسولے کا، اے اللہ مجھے شہادت کی موت آئے اور تیرے نبی کے شہر میں موت آئے۔ یہ فاروق اعظم کی عادت، شہادت ملے اور موت بھی حضور کے شہر میں۔ وہ گھر کے لوگ کہتے تھے، ہم پریشان ہو کے سوچتے تھے کتنا بڑا اسلامی ملک ہے، فوجیں تو وہاں بارڈر پہ لڑ رہی ہیں، یہ یہاں مدینے میں بیٹھ کے کنٹرول کرتے ہیں، تو وہاں تو دیگر جرنیل جاتے ہیں، یہ تو جاتے نہیں محاذ پہ، تو ان کو شہادت کیسے نصیب ہوگی یہ سوچتے تھے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی اس آرزو کو بھی پورا کر دیا۔ یہ مغیرہ بن شعبہ کا جو پارسی غلام ہے، ابو لولو فیروز پارسی تھا، اس نے کہا، اور آیا بھی وہ بہانے سے تھا، یہ یہودیوں کی سازش تھی جی کہ میں لوگوں کو لکڑی کا کام سکھاتا ہوں، پھر ٹیکس لگا تو کہا ٹیکس زیادہ ہے، پھر اس نے سیدنا فاروق اعظم پر 6 وار کیے ہیں جی، خنجر کے، نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی یہ آرزو بھی پوری ہوئی، شہادت بھی ملی اور حضور کے شہر میں بھی شہادت ملی۔ اپنی زندگی میں آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے اجازت لینی تھی کہ جب میرا وصال ہو تو مجھے روضہ رسول میں دفن کیا جائے۔ اپنے زخمی ہونے کی حالت میں آپ نے اپنے گھر والوں کو بلایا، کہا اجازت تو سیدہ عائشہ نے دے دی ہے، لیکن ایسا کرنا جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، کفن جی تکفین کے بعد میری میت حضرت عائشہ کے حجرے کے سامنے لے جانا کہ عمر آیا ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے شاید زندگی میں اپنے روب کی وجہ سے اجازت لے لی ہے، آج تو وہ اس کی میت آئی ہوئی ہے دروازے پہ، وہ دفن ہونا چاہتے ہیں حضور کے پہلو میں، اجازت ہو تو پھر ہم دفن کر دیں۔ تو سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہا میں نے پہلے ہی اجازت دے رکھی ہے، بڑی خوشی سے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر آپ کے صاحبزادے کہتے ہیں جب حضور کے روضہ اطہر میں 3 قبریں ہیں نا، حضور کی ہے، جہاں حضور کا سینہ ہے وہاں حضرت ابوبکر صدیق کی ہے، جہاں حضرت ابوبکر کا سینہ ہے وہاں فاروق اعظم کی ہے، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ نبی اللہ علیہ، تو جہاں فاروق اعظم کا سینہ ہے وہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا سر ہوگا جی۔ تو جب قبر میں اتار رہے تھے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کسی بندے نے میری کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا میں پہلے ہی یہ سمجھتا تھا اور یہ محسوس کرتا تھا کہ اس تیسری قبر میں سوائے فاروق اعظم کے کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ کہتے میں نے گردن گھما کے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں تھا، مولا مشکل کشا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، تعریفی کی ہوئی تھی۔ کہا اس لیے میرا اندازہ یہ تھا کہ حضور نے جب بھی ذکر کیا میں تھا، ابو بکر تھا، عمر تھا، اچھا ذکر کیا تو ان کو یہی ہونا چاہیے۔ پھر حضور نے فرمایا سب سے پہلے میری قبر کھلے گی قیامت کے دن، اور میں اس حال میں باہر آؤں گا کہ میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ نے یہ انتظام کر دیا، اللہ نے یہ انتظام۔ اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کربلا کی 40 میل کی باؤنڈری کے اندر اگر کوئی مومن دفن ہو جائے وہ جنتی ہے، وہ جنت۔ ہم کہتے ہیں حضور امام حسین علی مقام کا بہت شان ہے، ان کی محبت کسی مومن کے سینے میں ہو، کہیں دفن ہو جائے جنتی، کہیں دفن ہو جائے۔ لیکن سوچو اگر کربلا کی زمین پر دفن ہونے والا جنتی ہے تو جو حضور کے دامن میں قیامت کا جلوہ آ رہا ہے اس کا مقام اور شان کیا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔